اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ پھر ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ایک خوبصورت، حیرت انگیز اور عبرتناک واقعہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر فرما رہا ہوں۔ ناظرین، عبداللہ طاہر جب خراسان کے گورنر تھے اور نیشاپور اس کا دارالحکومت تھا، تو ایک لوہار برات شہر سے نیشاپور گیا اور چند دنوں تک وہاں کاروبار کیا، پھر اپنے اہل و عیال سے ملاقات کے لیے وطن لوٹنے کا ارادہ کیا اور رات کے پچھلے حصے کو سفر کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، انہی دنوں عبداللہ طاہر نے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ شہر کے راستوں کو محفوظ بنائیں تاکہ کسی مسافر کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ سپاہیوں نے اسی رات چند چوروں کو گرفتار کیا اور امیر خراسان عبداللہ طاہر کو اس کی خبر بھی پہنچا دی، لیکن اچانک ان میں سے ایک چور بھاگ گیا۔ اب یہ سپاہی گھبرائے کہ اگر امیر کو معلوم ہو گیا کہ ایک چور بھاگ گیا ہے تو وہ ہمیں سزا دے گا۔ اتنے میں انہیں سفر کرتا ہوا وہ لوہار نظر آیا۔ انہوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر اس بے گناہ شخص لوہار کو فوراً گرفتار کر لیا اور باقی چوروں کے ساتھ اسے بھی امیر کے سامنے پیش کر دیا۔ امیر خراسان نے سمجھا کہ یہ سب چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اس لیے مزید کسی تفتیش اور تحقیق کی ضرورت ہی نہیں، تو امیر نے سب کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ نیک سیرت لوہار سمجھ گیا کہ اب میرا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ سے ہی حل ہو سکتا ہے اور میرا مقصد اسی کے کرم سے حاصل ہو سکتا ہے، لہٰذا اس نے وضو کیا اور قید خانہ کی ایک گوشہ میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہر 2 رکعت کے بعد سر سجدہ میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رقت انگیز دعائیں اور دلسوز مناجات شروع کر دیتا اور کہتا، اے میرے مالک، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، تو میری مدد فرما۔ ناظرین، جب رات ہوئی تو عبداللہ طاہر نے خواب دیکھا کہ 4 بہادر اور طاقتور لوگ آئے اور سختی سے اس کے تخت کے چاروں پائیوں کو پکڑ کر اٹھایا اور الٹنے لگے۔ اتنے میں اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، پھر وضو کیا اور اس احکم الحاکمین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کی، جس کی طرف ہر شاہ و گدا اپنی اپنی پریشانیوں کے وقت رجوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ دوبارہ سویا تو پھر وہی خواب دیکھا اور اسی طرح 4 مرتبہ اس نے خواب میں دیکھا۔ ہر بار وہ چاروں نوجوان اس کے تخت کے پائیوں کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور الٹنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، امیر خراسان عبداللہ طاہر اس واقعہ سے گھبرا گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور اس میں کسی مظلوم کی آہ کا اثر ہے۔ امیر خراسان نے رات ہی میں جیلر کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ، تمہارے علم میں کوئی مظلوم شخص جیل میں بند تو نہیں کر دیا گیا ہے؟ جیلر نے عرض کیا، عالی جاں، میں تو نہیں جانتا کہ مظلوم کون ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جو جیل میں نماز پڑھتا ہے اور رقت انگیز اور دلسوز دعائیں کرتا ہے۔ امیر نے حکم دیا، اسے فوراً حاضر کیا جائے۔ جب وہ شخص امیر کے سامنے حاضر ہوا تو امیر نے اس کے معاملہ کی تحقیق کی، تو جب معلوم ہوا کہ وہ بے قصور ہے تو امیر نے اس شخص سے معذرت کی، اس لوہار سے معذرت کی اور لوہار سے کہا کہ آپ میرے ساتھ 3 کام کیجیے۔ نمبر 1، آپ مجھے معاف کر دیں۔ نمبر 2، میری طرف سے یہ 1000 درہم قبول فرمائیں۔ اور نمبر 3، جب بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لائیں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ تو ناظرین، اس نیک سیرت لوہار نے کیا خوب جواب دیا۔ اس نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ آپ نے جو فرمایا کہ میں آپ کو معاف کر دوں تو میں نے آپ کو معاف کر دیا، اور آپ نے جو یہ فرمایا کہ 1000 درہم قبول کر لوں تو وہ بھی میں نے قبول کیا، لیکن آپ نے جو کہا کہ جب مجھے کوئی مشکل درپیش ہو تو میں آپ کے پاس آ جاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو امیر بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟
تو اس شخص نے جواب دیا کہ وہ خالق اور مالک جل جلالہ جو مجھ جیسے فقیر کے لیے آپ جیسے بادشاہ کا تخت ایک رات میں 4 مرتبہ الٹا کر سکتا ہے تو اس کو چھوڑ دینا اور اپنی ضرورت کسی دوسرے کے پاس لے جانا اصول بندگی کے خلاف ہے۔ میرا وہ کون سا کام ہے جو نماز پڑھنے سے پورا نہیں ہو جاتا کہ میں اسے غیر کے پاس لے جاؤں؟ یعنی جب میرا سارا کام نماز کی برکت سے پورا ہو جاتا ہے تو مجھے کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر لوہار نے بادشاہ سے رخصت لے کر اپنی سفر جاری رکھا۔ تو ناظرین، جو کچھ مانگنا ہے ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے مانگو، سچے دل سے، کیونکہ وہی ایک ذات ہے، وہی پاک ذات ہے جو ہماری دعائیں قبول کر سکتا ہے، ہمارے گناہ معاف کر دینے والا۔ ناظرین، آپ لوگ یہ کہانی سن کر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیجیے۔ اس میں ناظرین آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ ویڈیو ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ اور ناظرین، آپ لوگوں کو ہماری کہانی پسند آئے ہے تو ہمارے چینل اسلامک یوٹیوب کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی خوبصورت ویڈیوز، مزید ایسی خوبصورت کہانی آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اپنے اس گناہگار بندے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔